الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. گرامی قدر مشاہدین، اللہ کے فضل و کرم سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب اصول ثلاثہ کا درس سلسلہ وار جاری ہے، جس میں ہم اس مضمون تک پہنچ چکے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور پھر ایک ایک عبادت، کچھ عبادتوں کے نمونے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عبادت خالص اللہ کا حق ہے، جس میں سے دعا، خوف، امید، یہ سب کا توکل، یہ سب کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج 3 قلبی عبادتوں کا ذکر ہے، ایک ہے رغبت، دوسرے رہبت، تیسرے خشوع۔ رغبت کیا ہے؟ رغبت ہے کسی محبوب چیز کی تلاش کا نام، کسی محبوب چیز کے تک پہنچنے کا شوق، کسی محبوب چیز کو پانے کی طلب ہو، خواہش ہو، رغبت ہو، شوق ہو، تو یہ رغبت ہے۔ اور رہبت ہے کسی ناپسندیدہ اور ناگوار چیز کا ایسا خوف جس کے نتیجے میں آدمی اس سے بھاگ رہا ہو۔ یعنی رہبت اس خوف کو کہتے ہیں جس خوف میں ساتھ میں عمل بھی پایا جائے، یعنی ڈر کی وجہ سے آدمی ایسا عمل کرے جس سے ڈراؤنی چیز سے بچ جائے۔ تو ڈراؤنی چیز سے بچنے کے لیے کیا گیا عمل، تو وہ خوف جس کے نتیجے میں عمل بھی ہو، اس خوف کا نام رہبت ہے۔ اور خشوع یہ اللہ کے لیے پستی، اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی حقیقت کو پہچان کر اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا، اور اللہ کے فیصلوں پر، چاہے وہ شرعی فیصلے ہوں، چاہے وہ تکوینی فیصلے ہوں، ہر طرح کے فیصلے پر راضی برضا رہنے کا نام خشوع ہے۔ تو یہ 3 عبادتیں ہیں جن کا تذکرہ ایک ہی آیت میں ہے، جسے بطور دلیل شیخ نے ذکر کیا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ یہ انبیاء نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، نہایت تیزی سے نیکیوں کی طرف، خیر اور بھلائیوں کے کام کی طرف لپکتے تھے۔ وہ اس میں نہ ہی عاجز بن کے رہتے تھے، نہ ہی کاہل بن کے رہتے تھے۔ تو کاہلی اور عاجزی ان سے لگ کے نہیں گئی تھی، بلکہ وہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور خیر اور نیکیوں کے کام میں مقابلہ کیا کرتے تھے، اول نمبر پہ رہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہم سے دعا کرتے تھے شوق میں اور خوف کے ساتھ، وہ دعا کرتے تھے یدعوننا۔ تو اس میں دونوں دعائیں شامل ہیں، دعائے سوال بھی اور دعائے عبادت بھی۔ دعائے عبادت یعنی وہ ہماری عبادت کیا کر، جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن اللہ اکبر دعا ہے، تو یہ دعائے عبادت ہے۔ اور جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، دعائے عبادت، اللہ اکبر دعائے عبادت، اور رب اغفر لی دعائے سوال۔ اور عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس میں بھی سوال ہی ہوتا ہے، یا اللہ جہنم سے بچا لینا، یا اللہ خوش ہو جانا، یا اللہ عذاب سے محفوظ رکھنا، یا اللہ جنت عطا کرنا، یا اللہ اپنی نعمتیں دینا۔ تو اللہ کی رضا سے، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے پناہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ اس میں بھی سوال ہی ہے۔ تو ساری دعا، ساری عبادت دعا ہی دعا ہے۔ وَيَدْعُونَنَا، اور وہ انبیاء کرام ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے رغباً ورہبا، شوق اور محبت رکھتے ہوئے جنت کی اور اللہ کے انعامات کی، اور ڈرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ تھا۔
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے، جھکے رہتے تھے، پستی اور اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کی معرفت کے سامنے اپنے آپ کو پست رکھتے تھے۔ تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اس میں ان باطل پرست صوفیوں کا رد موجود ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ثواب کی لالچ نہیں ہے، ہمیں عذاب کا ڈر نہیں ہے، ہم تو بس اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صوفیہ کا قول اور یہ فکر اور یہ سوچ باطل ہے، مردود ہے، انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرتے تھے، جہنم سے پناہ تلاش کیا کرتے تھے۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ جبکہ انبیاء تمام مخلوقات میں کامل ترین لوگ ہیں، انبیاء اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا ہے، تو انبیاء کی راہ ہی برحق راہ ہے اور ان صوفیہ کی راہ باطل راہ ہے۔ جو بڑا مشہور قصہ سناتے ہیں کہ ایک بار کسی صوفیہ نے ایک ہاتھ میں آگ لی اور ایک ہاتھ میں پانی اور کہا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور اس آگ سے پانی کو بجھا دوں گی، کیونکہ لوگ جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، جبکہ صرف اللہ کی محبت میں ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ قصہ باطل ہے اور یہ طریقے فکر بھی باطل اور ناحق ہے۔ صحیح طریقے فکر وہ ہے جس پر سارے انبیاء کرام تھے کہ وہ اللہ سے اللہ کی نعمتوں، اللہ کی جنت اور اللہ کے انعامات کو طلب کیا کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے خوف کھایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اپنے عذاب سے اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت کرنا۔ تو یہی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے تھے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے تھے، اور آپ جہنم کے عذاب سے بچا لینے کا سوال بھی کرتے تھے۔ تو آپ اللہ کی اور دعا کرتے ہوئے، ظاہر بات ہے آپ عبادت میں ہوتے تھے، دعا کرنا عبادت ہے، تو آپ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، عبادت میں ہوتے تھے، اور یہ عبادت شوق کے ساتھ ہوتا تھا، دنیا کی نعمتوں کا شوق اور آخرت کی نعمتوں کا شوق، اور اسی طرح سے یہ خوف سے بھی ہوتا تھا، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ساتھ میں ہوتا تھا۔ تو یہ عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں اللہ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔